کہ خدا کے لیے ملک کا سوچیں. جو رویہ آپ نے اختیار کیا ہے کل، اور جس طرح فیصل واڈا بول رہا ہے، جس طرح نذیر تارڑ بول رہا ہے، عطا تارڑ بول رہا ہے، جس طرح میں نے آج خواجہ آصف کو کہا کہ اس کا جواب تو میں دینا جانتا ہوں خواجہ صاحب، آپ کی تو ہم نے گالیاں جو آپ نے پاک فوج کو دی تھیں یا پاک فوج کے بارے میں جو کچھ کہا تو ہم نے سنا ہوا ہے، وہ موجود ہے، وہ سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے. پرویز رشید نے جو کچھ کہا تھا وہ سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے. اب مریم نواز نے ڈان لیکس میں جو کچھ کیا تھا، جس کی قربانی طارق فاطمی اور پرویز رشید کو دینی پڑی، وہ سارا کچھ موجود ہے. اب مجھے نہیں سمجھ آئی کہ ایک سے آپ ناراض ہیں، ایک سے آپ کو محبت ہے. اس طرح معاملات بگڑیں گے. ملک کو اس کی ضرورت نہیں ہے، اس کھچاؤ کی، اس دوری کی، الزامات کی. ملک کو آپس میں مل بیٹھ کے اپنی غلط فہمیاں دور کرنے کی ضرورت ہے. آپ کے پاس اقتدار اور طاقت ہے، آپ کو چاہیے تھا آپ اس میں پہل کرتے، بیٹھ کے گلے شکوے دور کر کے پاکستان کے سیاسی نظام کو پٹری پہ لاتے. اس طرح آپ خواجہ آصف کو، پرویز رشید کو، تارڑ کو جس طرح آپ نے جتوایا یہاں سے، عطا تارڑ کو، اور باقی بھی سارے، میں نام نہیں لیتا سب کا، لیکن وہ چونکہ زیادہ بڑبڑ کرتا ہے نا، اس لیے اس کا نام لے رہا. میرا دل نہیں مانتا آج تک. آپ وزیر دفاع بنا رہے ہیں کسی کو، وزیر خارجہ اور وزیر داخلہ بنا رہے ہیں. میرا دل نہیں مانتا. میرا دل نہ ماننے کا مطلب یہ ہے کہ عوام نہیں مانتے، اور عوام میں اور اداروں میں دوری جو ہے وہ نقصان دہ ہے، خطرناک ہے، نہیں ہونی چاہیے. اب میری تو ساری گفتگو کا لب لباب یہ ہے کہ جناب علی، آج میں خبر پر دیکھ رہا تھا، کسی چینل پہ چل رہی تھی، پنجاب حکومت نے پی ٹی آئی کے 139 لیڈروں پہ باہر جانے پہ پابندی عائد کر دی. ان کا نام ڈال دیا ہے ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں، وہ باہر نہیں جا سکتے. وفاق کو سفارش کی ہے. تو کیا پنجاب میں بیٹھے ہوئے لاڈلوں کی اتنی پذیرائی ہوگی کہ پاکستان کے عوام پہ ہر طرح کی پابندیاں لگیں گی؟